ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پائے نئے مفاہمت نامے کو ایک تاریخی دستاویز اور ایک مضبوط ایران کی جانب سے پیغام دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ امن صرف باہمی احترام کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے وقار، آزادی اور علاقائی تعاون کے تحفظ کے ساتھ عالمی امن کے تئیں ایران کے عزم کی توثیق کی۔ ورسائے میں G7 سمٹ سے الگ فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کے ساتھ ایک عشائیے کے دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ دستاویز پر دستخط کرنے سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ سمجھوتا طے پانا آسان نہیں تھا۔ دستخط کیے گئے معاہدے کو بعد میں تہران بھیجا گیا اور پھر صدر پیزشکیان نے اس پر دستخط کیے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں نے اس معاہدے کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا کہ اس سے دیر پا امن اور آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھولے جانے کے لیے راہ ہموار ہوگی، جس سے عالمی سطح پر توانائی کی قیمت میں کمی آنے میں مدد ملے گی۔ یوکرین نے ماسکو کی ایک تیل ریفائنری پر اس ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ راتوں رات حملہ کیا۔ اس کے علاوہ روس کے روستوف خطے میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین نے یہ کہہ کر ان حملوں کی تصدیق کی کہ ماسکو کے جنوب مشرقی مضافات میں واقع ماسکو تیل ریفائنری پر کئی ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ روس کی وزارت دفاع نے بتایا کہ ملک بھر میں یوکرین کے 555 ڈرونز کو بیچ میں ہی روک کر ضائع کیا گیا۔ روس کی ٹرانسپورٹ وزارت نے بتایا کہ حملے کے بعد ماسکو کے 4 ہوائی اڈوں سے پروازیں روک دی گئیں۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ ماسکو پر یہ حملہ اس برس کے سب سے بڑے حملے میں سے ایک ہے۔ ادھر سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کو روس کی جاری فوجی کارروائیوں کے جواب میں ایک قابل جواز رد عمل قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات نے ایک بڑے نئے ضابطے کو منظوری دی ہے، جس کے تحت سوشل میڈیا کے لیے کم از کم عمر 15 برس طے کی گئی ہے۔ اس بڑے قدم کا مقصد ڈیجیٹل اسپیس میں بچوں کے تحفظ کو مستحکم کرنا ہے۔ شیخ محمد بن راشد المختوم کی صدارت میں متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا۔ اس قرارداد کے تحت 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے اور چلانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ انہیں انٹریکٹیو فیچرز سے جیسے کسی مواد کو پوسٹ کرنے، اس پر کمنٹ کرنے یا اسے شیئر کرنے یا پبلک گروپوں کو جوائن کرنے تک رسائی حاصل ہوگی۔ 15 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو محدود رسائی حاصل ہوگی، لیکن وہ سخت نگرانی میں ہی رسائی حاصل کر پائیں گے۔ پلیٹ فارمز کو ان ضابطوں پر پوری طرح سے عمل کرنے کے لیے 12 مہینے کا وقت دیا گیا ہے۔ پاکستان سمیت 8 عرب اور اسلامی ممالک نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں فلسطینیوں کے خلاف یہودی آباد کاروں کے بڑھتے ہوئے تشدد کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں پاکستان، مصر، ترکی، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے رام اللہ کے شمال میں واقع گاؤں جلجیا کی جامع مسجد اور گاؤں مزارہ نوبانی کی الفاروق مسجد پر حالیہ حملوں کی مذمت کی۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ حملے عبادت گاہوں اور مذہبی مقامات کے تقدس، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے متعلقہ قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وزرائے خارجہ نے عالمی برادری سے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ وہ اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے اور اسرائیل کو مقبوضہ مغربی کنارے میں خطرناک کشیدگی بڑھانے سے روکے۔ انہوں نے اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ، پائیدار اور جامع امن کے حصول کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ خواتین کے ICC T20 ورلڈ کپ میں آج ساؤتھ ہیمپٹن میں آئرلینڈ کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کل ساؤتھ ہیمپٹن میں بنگلہ دیش کے مد مقابل ہوگا۔ فٹ بال عالمی کپ میں میکسیکو اور جنوبی کوریا کے درمیان میچ میکسیکو کے شہر زپوپان میں جاری ہے۔ اس سے پہلے سوئٹزرلینڈ نے بوسنیا ہرزیگوینا کو لاس اینجلس میں 1 کے مقابلے میں 4 گول سے اور کینیڈا نے قطر کو وینکوور میں 6-0 سے شکست دی۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ اور ایران نے اپنی مفاہمتی یادداشت پر ڈیجیٹل دستخط کر دیے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ صدر مسعود پیزشکیان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس ابتدائی معاہدے کا مقصد جنگ کا خاتمہ ہے۔ ایرانی میڈیا نے وزارت خارجہ کے ترجمان
اسماعیل بقائی کا ایک تازہ بیان بھی نشر کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کا زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ دونوں رہنماؤں نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ بقائی نے مزید کہا کہ یہی تہران کا ترجیحی نقطہ نظر ہے اور اس کے نزدیک رسمی تقریب کی ضرورت بہت کم تھی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ کی ملاقات کے منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ سوئس وزارت خارجہ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ جمعے کے روز معاہدے پر دستخط کی تقریب کی میزبانی کرے گا۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز فرانس کے تفریحی قصبے ایویان میں گروپ آف 7 کے سربراہی اجلاس سے نکلتے وقت اس معاہدے کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے تمام اہداف حاصل ہو جائیں گے اور مزید بہت کچھ بھی۔ امریکہ 60 دن کے وقت میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کا ہدف رکھتا ہے۔ ٹرمپ نے تہران کو یہ کہتے ہوئے انتباہ بھی کیا کہ یہ مفاہمت کی یادداشت ہے، اگر معاہدہ 60 دنوں میں مکمل نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، ہم دوبارہ بمباری کر دیں گے۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں شاید ایسا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ہم انہیں کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ حتمی معاہدہ طے پانے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ جب تک ایران شرائط پر عمل کر رہا ہے انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ 7 ممالک کے گروپ G7 کے رہنماؤں نے مشرقی فرانس کے قصبے ایویان لیبان میں 3 روزہ سربراہی اجلاس کے خاتمے پر ایران اور یوکرین کی صورتحال سمیت 9 مشترکہ اعلامیے جاری کیے ہیں۔ مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے کے بجائے G7 نے مختلف موضوعات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے الگ الگ دستاویزات جاری کیں۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے مذاکرات کی صدارت کی۔ انہوں نے سربراہ اجلاس کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ یکجہتی، معیاری گفتگو اور رہنماؤں کے درمیان حقیقی تعاون کا لمحہ رہا۔ جغرافیائی و سیاسی مسائل کے حوالے سے رہنماؤں نے ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے، آبنائے ہرمز پر عالمی انحصار کی کمزوری پر قابو پانے کے لیے توانائی کی فراہمی کے ذرائع کو متنوع بنانے کا عمل تیز کرنے اور اپنے توانائی کے ذخائر کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ رہنماؤں نے اعلان کیا کہ وہ یوکرین کی غیر متزلزل حمایت میں متحد ہیں۔ انہوں نے طویل فاصلہ صلاحیتوں کی فراہمی بڑھانے پر اتفاق بھی کیا۔ گزشتہ سال کینیڈا میں منعقدہ G7 سربراہی اجلاس میں ٹرمپ بات چیت کے پہلے ہی روز واپس امریکہ روانہ ہو گئے تھے اور انہوں نے یوکرین سے متعلق بات چیت میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اس بار وہ اور ان کے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی بات چیت کرتے رہے۔ ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دیا کہ امریکہ روس پر خام تیل کی پابندیاں دوبارہ لگا سکتا ہے۔ امریکہ نے خام تیل کی قیمتوں میں بھاری اضافے کے بعد روسی تیل کی ترسیلات پر عائد پابندیوں میں عارضی طور پر نرمی کر رکھی ہے۔ میکرون نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام حاضرین کی طرح صرف یہ کہا کہ روس کی جانب سے امن پر بات چیت کی کوئی سنجیدہ خواہش موجود نہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تمام رہنماؤں کا موقف ہے کہ انہیں یوکرین کے معاملے پر یکسو رہنا چاہیے۔ انہوں نے اس مشترکہ عزم کو حقیقی تبدیلی بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے بعد اگلے سال عالمی سطح پر تیل کی سپلائی میں نمایاں اضافی پیداوار ہوگی، لیکن اس نے خبردار کیا ہے کہ سپلائی چین کو معمول پر لانے اور بحری گزرگاہوں سے بارودی سرنگوں کو ہٹانے میں وقت لگے گا۔ IEA نے بدھ کے روز اپنی تخمینہ رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا ہے کہ سن 2027 میں سپلائی دوبارہ 8 ملین بیرل تک بڑھ کر 110.3 ملین بیرل یومیہ ہو جائے گی۔ ایران جنگ کی وجہ سے 2026 میں سپلائی میں کمی متوقع ہے۔ ایجنسی کے مطابق جنگ بندی کا معاہدہ برقرار رہنے کی صورت میں یہ توقع ہے کہ مشرق وسطیٰ سے تیل کی پیداوار اور برآمدات بتدریج بحال ہو جائیں گی۔
رپورٹ میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ اگلے سال عالمی سطح پر تیل کی رسد میں فراوانی ہوگی اور اس کی طلب نسبتاً معمولی حد تک بڑھ کر 105.3 ملین بیرل یومیہ رہے گی، جس کا مطلب ہے کہ یہ رسد سے تقریباً 5 ملین بیرل کم ہوگی۔ IEA کا کہنا ہے کہ یہ سرپلس استعمال ہو جانے والے ذخائر کی بحالی یا نئے ذخائر بنانے کا موقع فراہم کر سکتا ہے، کیونکہ ممالک تنازع کے جواب میں توانائی کی حکمت عملی پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔